ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں لان کے اس اندھیرے گوشے میں جہاں درخت کے تنے کے ساتھ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے، معصومہ نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھ کر بائیں جانب اسی کے انداز میں کچھ فاصلے پر بیٹھے خزیمہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ معصومہ کی نظر اچانک اس کی کلائی میں بندھی گھڑی پر پڑی تو پوچھنے لگی۔ خزیمہ نے اس کی آواز پر ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم سمجھتی ہو تمہاری آپی نے تمہیں وہاں سے بھگا کر ٹھیک کیا ہے؟ بالکل نہیں، پر میں آپی کی بات سے انکار نہیں کر سکی۔ اور سارم بھائی؟ ایک سیکنڈ، کیا کہا؟ سارم بھائی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم کیسے اسے بھائی کا رتبہ دے سکتی ہو؟ بھائی تو محافظ ہوتا ہے، نہ کہ زہریلا سانپ۔ میں کیسے بھول گیا، سانپ تو اپنا زہر انسان میں ایک بار ڈال کر مار دیتا ہے، جبکہ انسان جو ہے لعنت ہے۔ خزیمہ معصومہ کی بات کاٹ کر تلخی سے بول کر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معصومہ نے سر اونچا کرتے ہوئے حیرت سے خزیمہ کو دیکھا، جانے کیوں وہ اتنا تلخ ہو رہا تھا۔ معصومہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ خزیمہ نے 2-3 بار لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کے بعد معصومہ سے کہا، جو پریشان ہو گئی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ اٹھو یہاں سے۔ اب کی بار خزیمہ نے نیچی آواز میں غصے سے گھورتے ہوئے ہدایت دی۔ معصومہ اس کے غصے سے گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے پیچھے آؤ، اور ہاں خبردار، کوئی آواز نکالی۔ خزیمہ سخت لہجے میں اسے کہتے ہوئے آگے بڑھا، جو اس کے غصے سے گھبرا کر بچوں کے انداز میں زور سے سر اثبات میں ہلانے لگی۔ خزینہ سر جھٹک کر تیز تیز چلنے لگا، جبکہ معصومہ ڈرتے ڈرتے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پیچھے بھاگی۔ ابھی تو صرف 3 بجے ہیں۔ اف، کیا کروں؟ سو جاؤں؟ لیکن اگر آنکھ نہ کھلی تو؟ معصومہ بستر پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ خزیمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کو اب نرم بستر دیکھتے ہی نیند ستا رہی تھی۔ خزیمہ کمرے میں آتے ہی وارڈروب سے نائٹ سوٹ نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد خزیمہ نہا کر نکلا۔ اس کی شروع سے عادت تھی سونے سے پہلے نہانے کی۔ بالکنی میں گیلا تولیہ رسی پر ڈال کر واپس کمرے میں آ کر دھڑام سے بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں موندیں، لیکن اگلے ہی پل پٹ سے آنکھیں کھولی۔ معصومہ کا اداس چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی معصومہ، جو بیٹھی نیند سے جنگ کر رہی تھی، تیزی سے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد معصومہ اچھی طرح دوپٹے سے نقاب کرتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ خزیمہ دروازے کو باہر سے لاک لگا کر چلا گیا تھا۔ معصومہ نے 2-3 بار کھولنے کی کوشش کرنے کے بعد کمرے میں دوبارہ نظر دوڑائی، لیکن یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ کیا خزیمہ نے جان بوجھ کر لاک لگایا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی معصومہ پہ خوف طاری ہو گیا۔ کیا وہ یہاں قید کر لی گئی تھی؟ بہت سے سوالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ جب نظر دیوار پر لگے انٹرکام پر پڑی، معصومہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف کسی کے اٹھانے پر معصومہ نے ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا۔ دوسری طرف خزیمہ، جس کی آنکھ ابھی لگی تھی، آواز پر اٹھ گیا تھا۔ ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی، وقت دیکھا جہاں 5:30 بج رہے تھے۔ آپ؟ ہاں میں خزیمہ ہی بات کر رہا ہوں۔ خیر اسے چھوڑو، تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا، جب خزیمہ نے بات کاٹ کر ایسے ہی پوچھا جیسے وہ یہاں نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ سوئی نہیں؟ دیکھیں میں رات سے جاگ رہی ہوں، مجھے گھر جانا ہے، لیکن دروازہ لاک ہے۔ شاید آپ نے غلطی سے… کوئی غلطی نہیں، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کمرے کو لاک لگایا ہے۔ اور ہاں، تم کہیں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی یہ دروازہ میری مرضی کے بنا کھلے گا۔
اس لیے بہتر ہے کمرے کے کونے میں فریج میں پھل اور پانی ہے، کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ اور ہاں، انٹرکام کا کنیکشن صرف یہیں تک ہے، اپنا ننھا سا دماغ چلانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ سارم ملک کے پاس میں تمہیں خود چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ خزیمہ روانی سے بات کرتے ہی کال کٹ کر چکا تھا، اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی جو آج اتنا بول گیا تھا۔ معصومہ برف بنی اسی طرح کھڑی رہی، جب خزیمہ کی دھمکی یاد آتے ہی اس نے جھرجھری لی تھی۔ شور کی آواز سے مہر جو کچھ گھنٹے پہلے ہی سوئی تھی کہ معصومہ کی فکر میں اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی، جبکہ سارم اپنی ضرورت پوری کر کے اب پرسکون نیند سو رہا تھا۔ مہر نے اٹھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا، سارم وہاں نہیں تھا۔ اچانک مہر ٹھٹکی، تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر سارم کمرے میں آیا۔ کہاں جا رہی ہو اس حالت میں؟ سارم کی سخت آواز پر مہر کے قدم وہیں جم گئے۔ شکر کا سانس لے کر اس نے خود کو دیکھا، شب خوابی کے لباس میں بنا دوپٹے کھولے بالوں میں کھڑی تھی۔ سارم جیسا بھی تھا، لیکن مہر کو اس طرح دیکھنے کا حق اس کا تھا، اور جو چیز اس کی ہو جاتی تھی وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے لگا آپ نیچے ہیں، مہر ہلکی آواز میں بولتی اس کی جانب پلٹی جہاں سارم کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ضروری کام ہے، مہر اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی، جو اپنے سوٹ کیس کو بستر پہ رکھ کر ضرورت کا سامان رکھ رہا تھا۔ مہر کے پوچھنے پر مصروف انداز سے بولا، اچھا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مہر کو اس کے جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ سارم نے چونک کر مہر کے صرف اچھا کہنے پر سوٹ کیس بند کر کے آگے بڑھ کر مہر کو کمر سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ مہر کی سانس اٹک گئی۔ کیا بات ہے؟ میرے جانے پر نہ کوئی دکھ ہے نہ ہی کوئی اعتراض؟ سارم بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سب ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا ہے سارم، میرا دل بھی، جہاں صرف اذیت ہی اذیت ہے۔ خیر جائیں آپ کو دیر ہو جائے گی، مہر نے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ سارم خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر جانے لگا، جب اچانک رکا۔ مہر، وہ جو دروازہ بند کرنے والی تھی، آواز پر ایک دم رک گئی۔ جی۔ معصومہ اٹھ گئی تو بولا، تو بلا کر لاؤ، میں تب تک ماما سے مل کر آتا ہوں۔ سارم اسے حکم دیتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ مہر نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اسے جلد سے جلد کوئی بہانہ بنانا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ سارم اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے جا رہا ہے، ورنہ سارم اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مہر جلدی جلدی کپڑے بدل کر نیچے اترنے لگی۔ جب سارم کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مہر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگر سارم کو معصومہ کے غائب ہونے کا معلوم ہو گیا تو وہ جانے کیا حال کرے گا اس کا۔ اس سے قبل وہ دروازہ کھٹکھٹاتا مہر بھاگنے کے انداز میں سارم اور دروازے کے بیچ حائل ہو گئی۔ سارم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ہو بیچ میں؟ فکر مت کرو، کچھ نہیں کر رہا، جو کرنا ہوگا آ کر کروں گا۔ سارم شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولتا۔ مہر کا خون جلا چکا تھا۔ نہیں، مطلب کل جو بھی ہوا ہے صحیح نہیں ہوا۔ معصومہ چھوٹی ہے، اگر آپ ابھی اس کے سامنے گئے تو شاید وہ آپ سے مزید خوف زدہ ہو جائے۔ مہر سوچ سوچ کر بولتی، خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ سارم اس کی پوری بات سن کر سنجیدگی سے دیکھتا رہا، جبکہ مہر آنکھوں میں ڈر لیے سارم کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے میں جب تک نہیں آ جاتا تم یا تمہاری بہن اس گھر سے باہر جاتی نہ دیکھو، ورنہ میری پیاری بیگم تمہاری اور تمہارے خاندان کی زندگی جہنم بنا دوں گا، یاد رکھنا۔ سارم اسے ڈراتے ہوئے بولتا اس پہ جھکا۔ مہر نے کرب سے آنکھوں کو میچ لیا، پیچھے ہٹ کر ایک نظر مہر کو دیکھ کر مسکرا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ مہر پتھر بنی جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ شاہد؟ جی سر۔ سارم نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے سے پہلے اپنے ایک آدمی کو آواز دی، جو تیزی سے بھاگتا ہوا
اس کے سامنے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہوا۔ میں ایک ہفتے کے لیے روز کے ساتھ لندن جا رہا ہوں، جب تک میں نہیں آ جاتا سب کو بتا دو اور اچھے سے سمجھا دو، مہر میڈم اور ان کی بہن اس گھر سے کہیں بھی جانے کا کہے تو منع کر دینا، سمجھے؟ یاد رکھنا کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ سارم بات مکمل کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لو آ گئے محترم، عدن نے خزیمہ کو آتے دیکھ کر کہا۔ چاروں اس وقت خزیمہ کا انتظار کر رہے تھے جو آج دیر سے آیا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ پہلے ہی کھڑا ان کا انتظار کرتا تھا۔ السلام علیکم، سوری آج آنکھ دیر سے کھلی۔ خزیمہ بآواز بلند سلام کرتے باری باری سب سے ملا۔ مجھے تو لگا تھا دلہا بننے کی خوشی میں تیمور پوری رات کروٹیں بدلتا ہوگا، لیکن تم بھی سب خیریت تو ہے نا؟ عدن معصومیت سے پوچھتا مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ تیمور اس کی بات پر منہ پھلا کر سر جھکائے موبائل کی سکرین کو گھورنے لگا جہاں اریبہ کا ایک بھی میسیج نہیں آیا تھا۔ بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، خزیمہ نے عدن کو مصنوعی گھوری سے گھورتے ہوئے کہا۔ عثمان اور طلحہ ہنس دیے، جبکہ تیمور موبائل رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو بھائیو میدان میں، تیمور مسکرا کر ان سب کو بولتا آگے بڑھ گیا۔ عدن اور عثمان تیزی سے اس کے پیچھے گئے، جبکہ طلحہ خزیمہ کے نزدیک آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں یار کچھ بھی نہیں، یہ عدن پاگل ہے، چلو۔ خزیمہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اوئے تیمور کو روکو! عثمان بھاگتے ہوئے تیمور کے نزدیک گیا۔ تیمور نے اپنے قدموں کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے عثمان کو دیکھا۔ کیا ہوا جگر مجھے چھوڑ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ عدن بتا رہا تھا رات کو بھی تمہاری شکل پر 12 بجے ہوئے تھے۔ تیمور کے پوچھنے پر عثمان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوری عورت ہے، تیمور بڑبڑایا۔ عثمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پایا تھا۔ خود سے باتیں بعد میں کر لینا، پہلے وجہ بتاؤ ورنہ طلحہ اور خزیمہ کو بتا دوں گا۔ ابے یار سچ میں کچھ نہیں ہوا، بس آپ ہی یاد آ گئی تھی، تیمور نے بتاتے ہوئے سر داہ بھری تھی۔ ہاں وہ یاد آئی تھی، بے شک وہ ان کی اپنی سکی بہن نہیں تھی، لیکن سکی سے کم بھی نہیں تھی۔ ماں باپ کے بعد اپنے لاڈ اور فرمائشیں وہ اپنی آپی سے کرتے تھے۔ منہا مرزا خزیمہ کی بڑی بہن تھی۔ مرزا صاحب کی 2 ہی اولادیں تھیں، لیکن منہا جو خزیمہ سے 7 سال بڑی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، خزیمہ کے چاروں دوستوں کو جانتی تھی، لیکن ایک دن کالج کی سیڑھیوں سے پھسل کر گرنے سے سر کے حساس حصے پہ چوٹ لگنے اور زیادہ خون بہنے سے زندگی کی بازی ہار گئی۔